الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ سے متوجہ ہوں، آپ سب نے مجھے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسے خوش و خرم رکھے، آپ کو صحت تندرستی دے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کیسے کام کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو آپ نے سیلف مینیج کیسے کرنا ہے، یہ سب سے اہم ٹاپک ہے۔ جس بندے نے بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھ لیا ہے وہ اس دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کوئی انویسٹر ہے، سرمایہ کار ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو مینیج کرنا نہیں سیکھا وہ اس دنیا میں ناکام ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی فیکٹری کا مالک ہو یا کوئی بھی مزدور بھی ہو، کیونکہ اپنے آپ کو مینیج کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس کی زندہ مثال آپ کے سر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مینیج کیا اور کرونا جیسے حالات میں بھی انہوں نے گھر بیٹھے ویڈیو لیکچرز بنانے شروع کر دیا، اور وہ جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ اپنے بچوں کو انہوں نے سینڈ کیے اور سب گھر میں بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اپنے آپ کو مینیج کرنا۔ لیکن جو زیادہ تر موسٹلی ہماری عوام تھی پاکستان میں، وہ انفارچونیٹلی گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور فری تھے، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس وقت سے جو کرونا کے حالات تھے۔ اس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم کی مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ ہی ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو مینیج کر لیا وہی ٹائم مینجمنٹ کر سکتا ہے۔ سیلف امپروومنٹ یا سیلف مینجمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا سب سے جو پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کوئی کورس کرنے آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 3 مہینے کا کورس کرنا ہے اور اس کو ہم نے 3 مہینے میں اگر فلفل کرنا ہے تو اس کے لیے 2 گھنٹے روزانہ درکار ہوں گے، 3 گھنٹے زیادہ درکار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، سال والا کورس ہے، تو وہ آپ اگر 6 ماہ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے خود کو مینیج کرنا ہے کہ میں 4 گھنٹے اکیڈمی دوں گا تو پھر میں مینیج کر سکوں گا۔ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے کہ آپ اپنا ٹارگٹ دیکھیں کہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اس زندگی میں اگر کسی بندے کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے تو وہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے کہ صبح کو کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اس کے بعد دن کو اپنا کام کیا، شام کو سو گیا اور اس کے بعد پھر اگلے دن کے لیے۔ لیکن جو ٹارگٹ والے لوگ ہیں وہ اپنا کام جو ایک دن کا ہے وہ ختم کر کے پھر سوتے ہیں، بے شک رات کے 12 بجے ہیں ان کو۔ ٹارگٹ بڑا اہم ہے، کوئی بھی کام ہو، آپ کو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ٹارگٹ اہم ہے۔ جیسے یہ الیکشن کی کمپین ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، اس کے لیے پھر وہ جتنی بھی اوپر والے جو ہمارے مطلب کہ ایم این ایز لوگ ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ کے تحت چلتے ہیں کہ ہم نے اتنا ایریا اتنے دنوں میں کور کرنا ہے۔ ان کے جلسے، ان کی کارنر میٹنگیں وہ ساری ایک شیڈول کے مطابق ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، اور یہ جو ہمارے مزدور دار لوگ ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، یہ اسی لیے ناکام ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے، سیلف مینجمنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر فرض کریں آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ایکسٹرا 1 گھنٹہ کسی بھی کام کو دے لیں، روزانہ 1 گھنٹہ بلا ناغہ، کوئی چھٹی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ جیسے کھانا روزانہ کھانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کسی ڈیوٹی جاب وغیرہ کرتے ہیں وہ روزانہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اسی طرح روزانہ 1 گھنٹہ اگر آپ کسی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کو دے دیتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ وہ 1 گھنٹہ اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ 1 ماہ میں 30 گھنٹے ہیں، اور 30 گھنٹے جب گزریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ کیونکہ ہماری جو زیادہ تر قوم کا یہ المیہ ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں نا تو وہ کام کر کے آ کے ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، بس ہم نے اپنا کام کر لیا، اب ایکسٹرا کام کو نہیں کرنا۔ جب ایکسٹرا کام ہم نہیں کریں گے پھر ہم کو اس کا ایکسٹرا معاوضہ نہیں ملے گا۔ جیسے ایک بندہ ڈیوٹی کرتا ہے، ایک بندہ فیکٹری میں ملازم ہے، ایک بندہ دیہڑی دار ہے، ایک بندہ جو ہے کسی ورکشاپ میں ملازم ہے، تو وہ جب واپس آتا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے جاب کر کے وہ کہتا ہے بس میری ڈیوٹی اب ختم ہے، اس کو معاوضہ مل رہا ہے، لیکن جب تک وہ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرے گا، ایکسٹرا محنت نہیں کرے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے سیلف امپروومنٹ کے لیے اپنے آپ کو امپروو کریں۔ فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک سکل سیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ موبائل جو ہے یہ ہمارا بڑی اہم ڈیوائس ہے، اس کو سیکھیں، اس کے فنکشن سیکھیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔
ان چیزوں کو پازیٹو سیکھیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پازیٹو ایکٹیویٹی کر کے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں تھوڑی عمر میں. اس میں مین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کے اوپر صرف اور صرف ان کی شاعری کا خلاصہ کرتے جائیں, آپ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2-3 سال ریگولر یہ کام کریں, روزانہ 2 گھنٹے دیکھیں, انشاءاللہ آپ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے, بہت زیادہ مشہور ہو جائیں گے, اور آپ اس سے بہت زیادہ ارن کر رہے ہوں گے, بہت زیادہ پیسے کما رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو لیں پازیٹو طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ جو جتنا بھی ہمارا ابھی ٹک ٹاک پہ کام ہو رہا ہے زیادہ تر نیگیٹو ہو رہا ہے. آپ ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ صاحب لوگ زیادہ تر نیگیٹو. پازیٹو کام کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں, اپنی عوام کی اصلاح کریں, اپنی قوم کی اصلاح کریں. بحیثیت مسلمان آپ اپنے مذہب کی پیروی بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ روزانہ صرف اور صرف نماز ہے ہماری, روزانہ نماز کا ایک لفظ اس کا ترجمہ یا ایک آیت کر لیں اس کا ترجمہ, یہ ٹک ٹاک پہ بنانا شروع کر دیں. ٹھیک 1-1.5 ماہ بعد 2 ماہ بعد آپ کی مکمل نماز ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا آپ کو وہ ترجمہ یاد ہو جائے گا, آپ کو بھی ثواب ہوگا, اور جو اس کو دیکھے گا اس کو ثواب ہوگا. تو اس چیز کو ذرا پازیٹو پہلو میں لیں. سیلف امپروومنٹ, خود اپنے آپ پہ کام کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو باتیں کرتے ہیں, وہ فلاں ٹھیک نہیں ہے, حکمران ٹھیک نہیں ہے, مہنگائی ہوگی, یہ ہو گیا وہ گیا. یہ ساری ہماری ہڈ حرامی کی باتیں ہیں, ٹوٹل ہڈ حرامی کی باتیں ہیں. جس بندے نے محنت کرنی ہے وہ کبھی کسی کی طرف انگلی نہیں کرتا. وہ میں ہوں, وہ آپ ہے, وہ سر ہے, یہ محنت کی بات ہے ساری. جب سر نے اکیڈمی سٹارٹ کی تھی تو اس وقت یہ کارپیٹ, یہ اے سی, یہ سارا کچھ نہیں تھا. آہستہ آہستہ امپروو کرتے کرتے ماشاءاللہ آج وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ سر کے آفس میں, اکیڈمی میں تقریباً الحمدللہ ساری سہولیات موجود ہیں. یہ آہستہ آہستہ ایسے ہوا ہے, یکدم ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. فطرت کا قانون ہے کہ جب سردی آتی ہے تو آہستہ آہستہ آ رہی ہے, گرمی آتی ہے تو آہستہ آہستہ آنی ہے. یکدم نہ تو ٹمپریچر 50 پہ چلا جائے گا, یکدم نہ تو مئی جون کا مہینہ آ جائے گا, یکدم گرمی نہیں شروع ہو جائے گی, نہ ہی یکدم سردی شروع ہو جائے گی. فطرت کے قانون کو سمجھے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں. اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو اپنی ذات آپ کو ہوگا, اس کے بعد پھر باقی آپ کے گھر والوں کو بھی ہوگا, آپ کی فیملی کو بھی ہوگا. آپ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش گزرے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے صرف پینٹ کوٹ کی شکل میں. ان کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو لائٹس, پنکھا یہ آن ہوتا ہے تو ہم کمرے سے نکلتے ہیں, تو جب ہم کمرے سے باہر جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں میں 2 منٹ بعد واپس آ رہا ہوں, ہم اس کو آف نہیں کرتے. ان کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی کمرے سے باہر گئے ہیں تو لائٹ, پنکھا یہ آف کر کے گئے, واپس آئے پھر آن کر لیے. کیونکہ ان کے پاس جو مہمان آتے تھے وہ اس مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے اور لائٹ آف کر کے جاتے تھے. کیوں کر کے جاتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو لائٹ ہے, یہ جو پنکھا ہے, یہ جو بجلی چل رہی ہے, یہ میری اکیلے کی نہیں, ساری قوم کا سرمایہ. اکثر آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ ایک لائٹ آن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی آن ہے, سارا دن بھی آن ہی رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہم میں یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کا, جو ہماری قوم ہے, جو ہماری عوام ہے, اس کا نہیں سوچتے. سب سے یہ بڑا المیہ ہمارا یہی ہے. تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر کام کریں, سیلف مینجمنٹ کریں اپنی. ٹھیک ہے, آپ اپنے ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے یہ کورس کرنے کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے, اس کے بعد پھر نیکسٹ کس لیول پہ میں نے جانا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ جو باتیں ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ آپ کو یونیورسٹی لیول پہ جا کے, کالج دور پہ جا کے آپ کے کام آئیں گی, کسی جاب میں جا کے آپ کے کام آئیں گی. سب سے پہلے اچھا انسان بنے, وہ اسی طرح بن سکتا ہے جس نے سیلف امپروومنٹ پہ کام کیا, سیلف مینجمنٹ پہ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھ لیں گے پھر آپ کے لیے دوسروں کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو خود پتا نہیں ہے تو آپ دوسروں کو مینج نہیں کر سکتے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری باتوں سے انشاءاللہ ایگری کریں گے, اور یہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بتائی ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنا بھی سوچنا ہے, اپنی پوری قوم کا بھی سوچنا ہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.